ڈاکٹر محمد ایوب حیدری کے انتقال سے ملت اسلامیہ کو کافی نقصان پہنچا ہے، جنہوں نے گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے تک اصلاح معاشرہ و شادیوں کو آسان بنانے کے ساتھ شعبہ طب میں ملت اسلامیہ کی شب و روز محنت کی، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار آج جلسے تعزیت سے مقررین نے کیا، جو محبوب حسین جگر ہال احاطے روزنامہ سیاست ایبٹس میں منعقد کیا گیا تھا۔ جلسے کی نگرانی جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس اے مجید نے کہا کہ ڈاکٹر حیدری میں قوم کی خدمت کا جذبہ بے پناہ رہا، جس کے لیے انہوں نے اپنی آخری سانس تک اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سیاست کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپس، ختنہ کیمپس، آنکھوں کے کیمپ کے علاوہ اقلیتوں و مسلمانوں کے لیے سرکاری اسکیمات جتنے بھی ہیں، اس کو روبہ عمل لانے کی کوشش کی اور کامیابی حاصل کی۔ محمد تاج الدین، ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ایڈیشنل ایس پی لوک آیوت نے کہا کہ جب بھی پروگرام کا اختتام ہوتا تو وہ تمام کے حق میں دعا کرتے۔ ڈاکٹر ایوب حیدری کے بارے میں الیاس حیدری، فرزند ڈاکٹر ایوب حیدری نے کہا کہ ہم جب سے ہوش سنبھالے اس وقت اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ملت اور برادران وطن کی خدمت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرتے ہیں، وہ ان کا جنون تھا۔ پیش ہے اس خصوص میں پروگرام کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ عزیز ساتھی، سماج کے ہمدرد، انسانی خدمت کرنے والے، انسانی ہمدردی رکھنے والے اور ہمیشہ کے جذبہ خدمت، قوم کی خدمت رکھنے والے ایک جذباتی انسان ہمارے سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحات ہیں جو ہم یہاں جمع ہو کر ان کی یاد کر رہے ہیں، اور ہم سب یہاں بلکہ ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی ہمارے ساتھ مل کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر ایوب حیدری صاحب کے خدمات کو بہت ہی سراہتا ہوں۔ ان کا میرا ساتھ تقریباً 44 ایئرس کا ساتھ ہے۔ 44 سال سے وہ میرے ساتھ ورک کر رہے ہیں۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں اس چیز کو۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ایوب حیدری صاحب نے لیپریسی پروگرام، حیدرآباد لیپریسی ایراڈیکیشن پروگرام، جو سینٹرل لیپریسی ایراڈیکیشن کے تحت سینٹرل آرگنائزیشن، سینٹرل کمیٹی قائم کیے گئے تھے لیپریسی ایراڈیکیشن کنٹرول کے تحت۔ تو یہ ایک نیم سرکاری اسٹارٹ کیے تھے، جس میں بہت برسوں تک میں اس کمیٹی میں صدر کی حیثیت سے خدمات میں ان کے ساتھ انجام دیتا رہا۔ اور ایوب حیدری صاحب کے میں اس زمانے سے ان کی خواہش، ان کے جذبات، ان کے قوم کی خدمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ سمجھا، وہ ہمیشہ انسان کی دکھ، بیماری اور ان کے ضروریات اور ان کی خدمت کی طرف لگے رہتے تھے۔ ان کی ساری زندگی اسی طرح سمجھا خدمت خلق میں ہی گزری ہے۔ حیدرآباد لیپریسی کنٹرول کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز پیس کمیٹی ساؤتھ زون میں بھی کافی نمایاں رہی ہیں۔ وہ بھی پیس کمیٹی میں کافی خدمات انجام دے چکے ہیں، جس کی میں بھی پیس سینٹرل پیس کمیٹی اور ساؤتھ زون پیس کمیٹی میں بھی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، آرگنائزنگ سیکرٹری کی حیثیت سے میرے ساتھ وہ کافی خدمات انجام دی ہیں۔ رہا سیاست تو ایک سمندر ہے، سمجھا، جو خدمت کا سمندر ہے، سمجھا، عوام کے سروس کا سمندر ہے۔ یہاں سے تو سمندر سے کئی لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کی پیاس بجھتے رہتی ہے یہاں سیاست سے۔ اس کے بعد ہم نے سب مل کر ایک MDF مائنورٹی ڈیولپمنٹ فورم، جہاں ظہیر بھائی کے سرپرستی میں، ان کے گائیڈ لائنس میں، ان کے ہمارے سب کے سر پہ ظہیر بھائی کے ہاتھ رہنے کی کہ ظہیر بھائی سے میری خواہش ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہو تو میری خواہش ہے کہ وہ MDF کو سمجھا ایز اے مسلم مائنورٹی ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ایز اے مسلم ڈیولپمنٹ کے طور پہ پھر سے اس کو ری آرگنائز کیجیے، سمجھا۔ ہم اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی تمنا کرتے ہیں، سمجھا۔ اور آپ کی سرپرستی میں MDF کو دوبارہ آپ جان دیجیے اور دوبارہ قائم کیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ، ہم جب تک بھی ہماری سانس ہے، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ اور نہ صرف میں بلکہ ہمارے پورے ساتھیاں جو پرانے ہیں، انکلوڈنگ تاج بھائی اور سارے میرے ساتھیاں جو بیٹھے ہیں، سمجھا، سب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم MDF کو پھر سے تازہ کریں اور اس سیاست کے انڈر لائن
سمجھا انڈر گائیڈ لائنس سمجھا ہم اپنے جو قوم کی خدمت کریں گے. میں اور ایک خواہش ہمارے تجربے کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ دوسرے آرگنائزیشنس جیسے MS وغیرہ جو ہے یہ لوگ جو ہے آلریڈی جو کر رہے ہیں, ہم MDS کے تھرو IAS اور IPS کے سمجھا ٹریننگ کے جو ہے تو انڈر MDF ہم جو ہے وہ بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج ضرورت ہے ہماری قوم کو کہ ہمارے ہر بچہ سمجھا IAS IPS بنے. یہ جو بیسک فاؤنڈیشن اور بیسک کی پوسٹ ہوا کرتے ہیں, یہ جو خدمت قوم کی خدمت اور قوم کی ترقی کے لیے جو مین جڑ اور مین جو ہے سمجھائے سیٹس ہوتے ہیں یہ IAS اور IPS کے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارے مسلم بچوں اور بچیوں کی جو ہے شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور میں پرسوں پیپر میں جو پڑھا بڑی خوشی ہوئی, ہمارے بہت سے مسلم بچے بھی جو MS ایجوکیشن کے تحت جو ہے لوگ ٹریننگ حاصل کرے, کافی لوگ جو ہے کافی بچے اپنے مسلم بچے دوست اور افضل صاحب بھی بہت ان کی خاص کر میں جو دعا کرتے تھے جیسے کاؤنسلنگ کے وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. کاؤنسلنگ میں اتنی بہترین دعا کرتے تھے پوچھے مت, بہت اچھی دعا کرتے تھے. اور 1-2 منٹ نہیں, کم از کم 5 منٹ جو ہے سے کم نہیں, بہت اچھی دعا کرتے ہیں. بہت اس سے بہت امپریس ہو رہا تھا. اور دوسری بات جو ہے اور ایک جو ہے لیب سے فریدہ میڈم جو ہے ہمیشہ ٹچ میں رہتے, انہوں نے اچھے سوشل ورکر ہیں اور کئی مرتبہ بلائے آئیے صاحب. میں اچھی بات بول رہا تھا مگر وقت جو ہے ساتھ نہیں دیا, نہیں آ سکا, تھوڑا بیمار بھی تھے. انہوں اپنا ایبل صاحب تو میرا جو ہے اس بات کی دکھ ہے کہ جو ہے میں ایک بار تو جانا تھا ان کے پاس, تو بیمار سے ابھی بھی جو ہے میرا جو ہے وہ پرسنل اوپینین ہے, کوئی آدمی بیمار تو امیڈیٹ جانا چاہیے دوسرے کاموں چھوڑ کے. تو بڑا افسوس ہو رہا ہوں جب ان کا نیوز سنا ڈیتھ کا, جب بہت تکلیف ہوئی. خیر سب کو جانا ہے, وہ اللہ سے پیارا ہوئے, اللہ کے پیارا ہوئے, بس اپنا ہمت کرنا ہے, صبر کرنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. بس ان کے لیے جنت جو ہے اپن دعا کرنا ہے. اور سب لوگ جو ہے خواہش کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں جنت. Respected ظہیرالدین علی خان صاحب, مینیجنگ ایڈیٹر سیاست, اور ریسپیکٹڈ گیسٹ آن دا ڈائس ڈاکٹر سمنٹی صاحب, افضل الدین صاحب, تاج الدین صاحب اور دیگر میرے والد صاحب کے چاہنے والے. والد صاحب کا ساتھ میں قریب 7th کلاس سے میرا اٹیچمنٹ تھا. جب ڈاکٹر سمنٹی صاحب نے کہا لیپریسی پروگرام شروع ہوا تھا 1985 میں, تو میرے 7th کلاس کے ہالیڈیز چل رہے تھے. تو عمر قریب میری 12 سال تھی شاید. تو وہاں سے ہم لوگ پہلی بار بولتے سو نواب صاحب کنٹے میں سروے کر رہے تھے, میں میرے والد صاحب اور 2 ساتھی مل کے سروے کرے. اور وہاں سے بولتے سو ایک نئے پیریڈ کا آغاز شروع ہوا. اس سے پہلے بولتے سو والد صاحب فلکنما قبیلے کی مسجد جو چھوٹی تھی اسے توسیع کرنے میں, اور اس کے ساتھ میں جو قبرستان ہے اس کو پھر سے آباد کرنے میں بہت بڑا رول تھا. اس کے بعد سے لیپریسی پروگرام میں آئے. 1989 میں ہمارے گورنمنٹ سے پروگرام الاٹ ہوا, اور ایک جنون ہی تھا کہ لیپریسی پروگرام کو لے کے چلے. کئی لوگ بولتے تھے کہ بھئی کیا پاگل ہو گئے کیا, اور اتنی تو اکنامیکلی ہم فائنینشلی اکنامیکلی ہم تصاؤں نہیں تھے, پر پھر بھی ایک جذبہ تھا کہ ہیومینٹی کو بولتے سو, قوم کو بولتے سو, اور اسپیشلی خاص طور پہ اولڈ سٹی میں یہ چیز بولتے سو لیپریسی پروگرام کا لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہاں پر بولتے سو لیپریسی پروگرام اسٹارٹ کریں, اور الحمدللہ لیپریسی پروگرام کے 3,500 سے زیادہ کیسز کو ہم لوگ ٹریٹ کریں. حیدرآباد اور ویرٹی میں والد صاحب کا بولتے زیر سرپرستی بولتے سو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر اس سے روایات کے ساتھ رقمی اور غذائی اجناس کی تقسیم کا بھی بیڑا اٹھایا.
اور ان کے لیے حکومت کی اسکیمات سے بھی مدد کی. سیاست کے ذریعے تمام منعقدہ دولت پروگرام میں پابندی سے شریک ہوتے اور جن افراد سے بھی ملاقاتیں ہوتی ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے دیکھے جاتے. وہ ایک سچے عاشق رسول تھے. اسلام کا درد دل اپنے سینے میں رکھتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت افراد کی خدمت گواہی میں دیا کرتے.